السلام علیکم اسپیرنٹس. یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے گورننس انڈر پائس کیلیفیٹ پبلک ایڈمنسٹریشن کی سب ہیڈنگس کا. جو خلافت راشدہ تھی وہ کیسے چلی اور اس کے فرض انہوں نے کیسے پریویل کیا. خلافت راشدہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا معاملات کو، کیسے اسلامک پیریڈ میں وہ رہے تھے، بہت زیادہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا تھا. تو فرسٹلی جو خلافت راشدہ میں آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خلافت راشدہ میں 4 آتے ہیں اور انہوں نے کیسے گورننس چلائی اور آپ سسٹم کو کیسے فالو کیا اس میں دیکھتے ہیں. فرسٹلی انہوں نے جو ہے وہ اسلامک پرنسپلس کو زیادہ سے زیادہ پریویل کیا، ان کے تھرو کام کیا. جیسے شریعت کیا کہتی ہے کسی بھی معاملے کے بارے میں، تو قرآن گائیڈنس کے تھرو پرائمری سورس جو اسلامک لاء کے ہیں انہوں نے اس کو پریویل کر کے اور زیادہ ایکسپلین کیا، مطلب کہ انہوں نے اس کے تھرو کام کیا جس میں اسلامک ویلیوز، ایتھکس اور پرنسپلس کو انہوں نے پریویل کیا. پالیسی فریمنگ بھی جو فارمولیشن جو تھی وہ بھی انہی کے تھرو ہوتی تھی جیسے قرآن اور سنت کے مطابق. پھر جسٹس اور ایکویلٹی انہوں نے کیا. جسٹس اور ایکویلٹی میں رول آف لاء پریویل کرنا، پروٹیکشن آف رائٹس انڈیویجولس کے اور ٹریٹمنٹ آف فار انڈیویجولس، یہ بھی مطلب کہ ایکولی سب کو ٹریٹ کرنا. پھر ہے کنسلٹیشن، ڈیسیجن میکنگ. وہ ڈیسیجن میکنگ میں کنسلٹیشن کرتے تھے، ایڈوائزر سے ایڈوائز لیتے تھے، اسکالر سے، انڈیویجول سے، مطلب مشورہ کر کے پھر آگے کسی چیز کو پریویل کرتے تھے، جیسے کوئی ڈائیورس پرسپیکٹیوز ہوں اور پھر سینس آف اونرشپ امانگ دا گورن. یہ چیزیں ان کی گورننس میں وہ ایسے مطلب کنسلٹیشن سے ہر معاملے کو حل کرتے تھے. پھر ہے پبلک ویلفیئر. پبلک ویلفیئر ایسے کہ جو بھی مطلب کہ سوشل جسٹس کو پریویل کرنا، اکنامک ڈیولپمنٹ کو پرووک مطلب کہ بڑھانا، اکنامک ڈیولپمنٹ بڑھانا زکوٰۃ ٹیکسز کے تھرو، اور پھر جو مائنورٹیز ہیں، میجورٹیز، سب کو ایکولی رائٹس دینا. پھر اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ان میں ہوتی تھی. کیسے اکاؤنٹیبلٹی؟ اس میں آپ حضرت عمر کا اگزامپل لے سکتے ہیں اور حضرت مطلب کہ ان کی عاجزی اور ان کی چیزوں کی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق ایک پہاڑ کی نہیں مطلب کہ ایک ٹری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک چڑیا کو دیکھ رہے تھے، وہ ایک جگہ کی مطلب دوسری جگہ جا رہی تھی، پھر تیسری جگہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ کاش کہ ابو بکر ایک چڑیا کی طرح ہوتا کہ اس سے حساب نہ لیا جاتا. وہ اتنا زیادہ ان کی عاجزی تھی، کیونکہ وہ حالانکہ ان کو عشرہ مبشرہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی خوشخبری ان کو دی گئی تھی. پھر ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی میں ایسے بھی کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایک دریا فرات کے کنارے بھی اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا جو انسربل جو ہوں گے وہ حضرت عمر فاروق ہوں گے. تو یہ ان کی عاجزی، ان کی ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی ایسی تھی ان کی. وہ ہر چیز کر کے بھی کہتے تھے کہ ہمیں، وہ خوف میں مبتلا ہوتے تھے کہ ہم کیا کریں گے، کیسے حساب دیں گے. پھر ہے ہیوملٹی اینڈ سروسز. اپنی سروسز جو ہے وہ ایسے دیتے کہ سروینٹس آف گاڈ اینڈ دے پیپل اینڈ دے پرائورٹائز دا انٹرسٹ آف دی کمیونٹی. مطلب کہ اپنے آپ کو اتنا نہیں کرتے تھے. ان کے لباس، ہر چیز بہت زیادہ سادہ ہو گیا تھا ان سروسز کے بعد. جیسے اگر کوئی زیادہ مرتبے پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنی پرسنالٹی چینج کرتا ہے، تو وہ بالکل ہی عاجز اور اپنے آپ کو بہت کم کر رہے تھے. پھر سیلف لیسنس ہوتی تھی ان میں بہت زیادہ. پھر ہے اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ دا کانسیپٹ آف گورننس انڈر پائس کیلیفیٹ میں ویریڈ ان پریکٹس اینڈ انٹرپریٹیشنز اکراس ڈفرنٹ ہسٹوریکل پیریڈز اینڈ کانٹیکسٹ. دا آئیڈیل پائس کیلیفیٹ، تو یہ ساری چیزیں ان میں ہوتی تھی. یہ آئیڈیل جو ہیں پائس کیلیفیٹ ایز اے رول ماڈل بھی ہیں آگے چلانے والوں کے لیے، اور ان کی زیادہ سے زیادہ جو ایمفیسائزنگ ہوتی تھی پرنسپل آف جسٹس اور کنسلٹیشن، پبلک ویلفیئر، ایڈہرنس، تو یہ سارے آپ کنکلوژن میں کر سکتے ہیں. پھر پرٹیکولرلی جو لیٹرز تھے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے، یہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ سیکنڈ خلیفہ تھے جو اپنے وائس کے لیے اور گورننس کے لیے پہچانے جاتے ہیں. ایڈمنسٹریشن کو اچھے سے انہوں نے آرگنائز کیا تھا. جو ان کے نوٹیبل لیٹرز ہیں جس میں انکلیوڈ ہے کہ
لیٹرس ٹو اس گورنرس اینڈ آفیشلس. گورنرز اور آفیشلس کو لیٹر مطلب کہ جو پوسٹ آفس تھی یہ بھی ان کے ہی ایڈمنسٹریشن میں ہوتی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے, آفیشلس کو ان کو لیٹرز بھیجتے تھے کہ جسٹس پرووائڈنگ گائیڈنس آن گورننس, جسٹس, ایڈمنسٹریٹو میٹرز. دیز لیٹرز ایمفسائزز دا پرنسپل آف اکاؤنٹیبلٹی, جسٹس اینڈ ویلفیئر. مطلب لیٹرز بھیجتے تھے کہ آپ یہاں چیزیں کم ہو رہی ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں, ان کو گائیڈ بھی کرتے آپ کو ایسا کام کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. پھر لیٹرز ٹو دا ملٹری کمانڈرز کو بھی لیٹرز بھیجتے تھے کہ آپ کو اسٹریٹجی ایسے بنانی ہے, ایسے آپ کو رول اپ کرنا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ جو فتوحات ہوئی تھی وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوئی تھی, تو رومن اور پرشین امپائر بھی زیادہ تر فتح بھی ان کے دور میں آتا ہے. تو لیٹرس یا ان چیزوں پر ایڈمنسٹریشن سے سب سے زیادہ جو کام کیا تھا وہ حضرت عمر فاروق نے کیا تھا. لیٹرس ٹو دا ججز بھی تھے کہ ان کو شریعہ کے حساب سے فیصلے کرنے. پھر حضرت علی کا دور آتا ہے, تو حضرت علی کے دور حضرت علی جو ہیں وہ 4th خلیفہ ہیں, جو وہ اپنے نالج اور وزڈم اور پائٹی کے لیے مشہور ہیں. پھر وہ انہوں نے کیسے لیٹرز اور چیزیں بھیجی. حضرت علی ٹیچز سرمنز ایمفسائزز دا امپورٹنس آف جسٹس. وہ سرمن مطلب کہ خطبات دیتے تھے کہ جسٹس, فیئرنیس, کنسلٹیشن اینڈ ایڈہرنس اسلامک پرنسپلس. اور وہ مانے جاتے ہیں کہ ملک الاشتار who was appointed as the governor of Egypt during his caliphate. ملک الاشتار کہا جاتا ہے انہیں کیونکہ انہوں نے ایجپٹن جو ہے وہ ایجپٹن ڈیورنگ ہز کیلیفیٹ, ایجپٹ کو جو ہے وہ گورن کیا تھا اپنے کیلیفیٹ کے دوران. اور یہ جو لیٹر ہے جو حضرت علی نے لکھا تھا وہ لیٹر آف امام علی ٹو ملک اشتار کو لکھا تھا انہوں نے, ایجپٹن کیلیفیٹ کو, مطلب گورنر آف کیلیفیٹ کو. سوری یہ میں نے غلط کہہ دیا کہ ملک الاشتار کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا کہ آپ کو جو گورننس کیسے کرنی ہے, ایڈمنسٹریشن آپ کی کیسی ہونی چاہیے. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ, یہ بھی ایز اے کنکلوڈ آپ کر سکتے ہیں کہ ہسٹوریکل سورسز اینڈ اکاؤنٹس پرووائڈ انسائٹ انٹو دا ایکشنز اینڈ ٹیچنگ حضرت عمر, اور بٹ the specific contents of their letters may be very dependent on the historical accounts and interpretations. ان کے تھرو آپ گورننس کو اچھا کر سکتے ہیں. پھر آتی ہے رسپانسبلٹی آف سول سرونٹس. کیا ہیں سول سرونٹس کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کہ ہے کہ وہ پبلک کو کرے, مطلب کہ پبلک کی رسپانسبلٹیز جو بھی ہیں ان کے رائٹس ان کو پریویل کریں. تو اس میں فرسٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن پالیسیز اینڈ پروگرامز, جو بھی پالیسیز اور پروگرامس ہیں ان پر امپلیمنٹیشن کریں, ان کو اپنے ایکشن میں لائیں جو بھی ان کو گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں. پھر پرووائڈنگ پبلک سروسز, جو بھی ان پہ پبلک سروسز ہیں جس میں سٹیزنس کی رائٹس آتی ہیں, سروسز آتی ہیں. اور پھر ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, سوشل ویلفیئر, پبلک سیفٹی اینڈ ایڈمنسٹریٹیو سروسز. سو یہ چیزیں ایز اے پبلک ایڈمنسٹریشن آپ ایسے بھی مطلب کہ سول سرونٹس کی, اگر ہم سول سرونٹس جیسے CSS والے بنتے تو ان پہ بھی یہ سی رسپانسبلٹیز آتی ہیں, ان کو بھی کمپلیٹ مطلب کہ کرنی چاہیے. پھر ہے ایڈمنسٹریٹنگ لاز اور ریگولیشنس کو ایڈمنسٹرنگ کرنا چاہیے, مطلب کہ ان پہ امپلیمنٹیشن کرنی چاہیے, اس کو انشور کرنا چاہیے. یہ اس کی رسپانسبلٹی وہ انشور کرتے تھے. گورنمنٹ آفیشلس کو ایڈوائز کرنا چاہیے کہ سول سرونٹس پرووائڈ جو ہیں وہ ایکسپرٹ ایڈوائز اینڈ ریکمنڈیشن کو کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے آفیشلس, پالیسی میکرز, ریسرچرز مطلب جو جس کے ریسرچرز ہیں وہ ڈیٹا کو کلیکٹ کریں, پھر انالائز کریں انفارمیشن کو, پھر پریزنٹ فائنڈنگ ٹو انفارم ڈیسیجن میکنگ. جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ان چیزوں کے تھرو کریں, کہ ریسرچ کریں کن چیزوں پہ ضرورت ہے کن چیزوں پہ ضرورت نہیں ہے. مینیجنگ ریسورسز, جو بھی ریسورسز کو مینیج کرے, کہاں اس کو دینا ہے, جس طرح سے فائنل ریسورسز, ہیومن ریسورسز, انفراسٹرکچر, ان چیزوں کو یوٹیلائز کریں, مینیج کریں. انشورنگ ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی وہ ہر سول سرونٹس کی رسپانسبلٹی ہے. اور پھر ہے پروموٹنگ ایفیشنسی اینڈ انوویشن, ایفیشنسیز کو پروموٹ کرنا, جس سے انکریج کرنا کہ کیسے ان چیزوں کو امپروو کیا جا سکتا ہے, زیادہ افیکٹونیس کون سا طریقہ ہوگا, کیسے اپنی سروسز ڈلیوری اچھی کی جا سکتی ہے. اپ ہولڈنگ ایتھکس اینڈ انٹیگریٹی, اخلاقیات کو زیادہ امپورٹنس دینا, اس کو اپ ہولڈ کرنا, انٹیگریٹی کو. پھر آتا ہے انگیجنگ کرنا اسٹیک ہولڈر سے, تاکہ
سٹیزنس، کمیونٹی گروپس، بزنسز اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں ان سے مطلب کہ کنسلٹ کرنا کہ کیسے ہم چیزوں کو افیکٹو کولیبریٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ساری رسپانسبلٹیز ہیں سول سرونٹس کی کہ کنٹریبیوٹ کرے گڈ گورننس میں، افیکٹو فنکشنز آف پبلک انسٹیٹیوشنز میں، پرووینشن آف کوالٹیز پبلک سروسز ٹو سٹیزنس. سو سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اسلام میں کیا ہے، یہ سارے ہم سمپل جو ہے اکاؤنٹیبلٹی مطلب کہ اسلام جو ہے وہ آئیڈیا آف مورل، سوشل، لیگل اکاؤنٹیبلٹیز کو کرتا ہے اسپیکٹ آف لائف میں، جس میں اکاؤنٹیبل ٹو فرسٹلی اللہ ہونا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے قیامت کے بعد. پھر اکاؤنٹیبل پرسنل، اپنا پرسنل معائنہ کرنا ہے کہ سیلف پیوریفیکیشن کہ ہم آنیسٹ ہیں، جسٹس ہم کر رہے ہیں، کائنڈنس ہونی چاہیے. پھر اکاؤنٹیبل ان گورننس، جو بھی اگر کوئی گورننس چلا رہا ہے جو کسی کے بھی انڈر کوئی چیز ہے تو وہ شورا کے تھرو، جسٹس کے تھرو اپنا سارا سسٹم سیٹ کرے گا. پھر اکاؤنٹیبل لا اینڈ جسٹس، لا جو ہیں لاز جو ہم پہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں وہ بھی ہمیں پریویل کرنے. اکاؤنٹیبل ان سوشل اینڈ اکنامک میٹرس، جو بھی سوشل اور اکنامک میٹرز میں اکاؤنٹیبلٹی ہونا کہ سوشلی ہم رائٹس کسی کو دے رہے ہیں، اکنامک ٹرانزیکشنس کے تھرو مطلب کہ اکنامک ٹرانزیکشن جو ہم کریں وہ بھی صحیح ہیں یا نہیں ہیں، ربا کے تو نہیں ہیں، مطلب کہ سود میں تو نہیں ہیں. پھر ہے میوچل اکاؤنٹیبلٹی، اگر مطلب ساتھ کر کے اکاؤنٹیبلٹی کرنا کمیونٹی کی. پھر اکاؤنٹیبلٹی تھرو ڈیوائن ریولیشن، مطلب کہ جو وحی کے تھرو اکاؤنٹیبلٹی آئی ہے قرآن کے تھرو. تو دا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام emphasizes دا امپورٹنس آف انڈیویجول رسپانسبلٹیز، مطلب کہ جو سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ہے فرسٹلی انڈیویجول، جسٹس، انٹیگریٹی اور اکاؤنٹیبلٹی ٹو اللہ آتی ہے. پھر پرسنل اپنا کنڈکٹ، گورننس، اسلام سسٹم اینڈ سوشل انٹریکشن، پروموٹنگ اے جسٹ اینڈ ایتھیکل سوسائٹی. سو دیٹس آل. آج ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا ٹاپک. سو آپ کو اگر کوئی بھی کوشچن یا ریفرنس ریگارڈنگ یا کچھ بھی پوچھنا ہو تو یو کین کمنٹ یو کین آسک ان کمنٹ سیکشن. تھینک یو.